أشهد أن محمد رسول الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. صدق اللہ العظیم. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ. البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹیلیشن، ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے. وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا. سورۃ المرسلات یہ جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور سورہ عما یتساءلون جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے. اس کی 50 آیتیں ہیں، اس کی 40 آیتیں ہیں. اس کی 50 میں سے 40 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. اس کی 40 میں سے 30 پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر ملازمت ہے. دونوں کا مضمون کھلم کھلا قیامت. یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے، یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی، انذار قیامت ان سب کا موضوع ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا. یہ سورہ صافات 23ویں پارے میں آئی تھی. پھر سورہ زاریات آئی، وہ بھی اسی انداز میں. اب یہ تیسری صورت ہے والمرسلات. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں. سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں. یہ صورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہوائیں بھی اور فرشتے بھی. والمرسلات عرفا، پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے. جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ. اور مرسلات، چلانے والا اللہ ہے ان کا. بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں، یہ بھیجی ہوئی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو، بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جو باران رحمت بن جاتے ہیں. فالفارقات فرقا، اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، مقسمات امرہ جو ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی. کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی، اور کہیں چل تھل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی. فالملقیات ذکرا، البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وحی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے. میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر، وہی لے کر آتے ہیں عذراً اور نذراً. اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے، یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گے، ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں. تو عذراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتمام حجت ہے، اور نذراً خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے. ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے، جس چیز پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. یہی سورہ زاریات میں تھی. لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے، تو مقسم علیہ تھا ان الہکم لواحد. تو یہ فرق ہے. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، جھروکے بن جائیں گے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے، یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا، باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہے متشابہات میں شامل ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحلیل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا، رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا، پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ جواب دے۔ یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا، کس دن کے لیے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس اسی میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور ویل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو، پچھلوں کو لگا دیا۔ اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، اور ایک یہ بھی کہ قوم نوح جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم عاد کو اٹھایا، پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سمود کو اٹھایا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ ترجیحی آیت ہے اس صورت کی، اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا، غالباً 8 مرتبہ ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا کہ لم یکن شیئا مذکورا سورہ دہر میں، جو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر، قرار جمے ہوئے، جو وال آف یوٹرس ہے رحم مادر کی ماں، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے، ایک اندازے کا کہ جو پہلے سے معلوم ہے، طے شدہ ہے۔ فقدرنا، تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا۔ فنعم القادرون، کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے، اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ احیاء و امواتا، مردوں کو بھی زندوں کو بھی، زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے، زندوں کو پال رہی ہے، خوراک دے رہی ہے، اپنے اندر سے ان کے لیے جو ہے غذا بنا کر لا رہی ہے، اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے۔ الم نجعل الارض کفاتا، احیاء زندوں کے لیے بھی، وامواتا مردوں کے لیے بھی، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر بڑے اونچے بھاری پہاڑ۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش۔ ویل یومئذ للمکذبین، اب یہ سب وہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دہانی۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے اب جاؤ جہنم کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ادھر۔ میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی، تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی جگہ ہے، اور سائے کی 3 بڑی بڑی پھانکیں ہوں گی۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، لا ظلیل، اس میں کوئی سایہ نہیں ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ آگ کی تپش سے بچانے والی شے ہے۔ دور سے نظر آئے گا سایہ، یہ لپکیں گے، تیز تیز جائیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں۔ کانہ جمالۃ صفر، یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے۔
ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں، اعتذار کریں، کوئی عذر تراشیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ، پیش کرو، کیا چال ہے تمہاری؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب دوسرے رکوع کی 10 آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائڈ دکھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جو متقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، جن کو کھانے کو ان کی طبیعت چاہے گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے، نچتا پچتا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب پھر وہ سغل مڑ گیا انہی کی طرف، کلوا وتمتعوا، اے کافرو اے مشرکو، اب اس دنیا میں خطاب ہو رہا ہے، کھا لو پی لو قلیلا، تھوڑے سی دیر کے لیے، ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے مہلت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں، رکو نہیں کرتے۔ ویل یومئذ للمکذبین فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں؟ اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلے گی؟